نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا، وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، چوری ہے، لیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی تھی؟ آخر کار وہ چور ہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ میں اپنی بچی کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی بادشاہ کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی، ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کو تو بھول گیا، لیکن دھوکے پر اتر آیا اور گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بزرگوں کا لباس پہن کر ان کی وضاقت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو رفتہ رفتہ شدہ یہ بات بادشاہ تک پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی و پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میرا رشتہ ہو جائے۔ یہ اس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضاقت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر دیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان، لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق میں نے جو سوچا تھا اس کے لیے اسی نوجوان کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں جا پہنچا اور اس نے باادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں پناہ کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام لے کر۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروں گا جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہو۔ وہ اس کی تلاش میں تھے، اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے، اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کوئی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا اور بزرگوں کا روپ اپنایا تھا، وہ بہت دیر تک یہ وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا دیکھیے میں صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا میں تو یہ وضاقت اسی حرص اور لالچ کی وجہ سے اختیار کیا تھا، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔
اللہ اکبر۔ جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں بن جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنے مخلص عابدین میں شمار کر لے۔